نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم اني اسالك ايمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد ومرافقة محمد صلی اللہ علیہ وسلم فی اعلیٰ جنت الخلد آمین یا رب العالمین۔ محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما۔ اچھا، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا کردار ہے جہاد کے میدانوں میں، وہ ہم پڑھ رہے تھے، اور ہم غزوہ حنین کے حوالے سے کچھ بات ہم نے کی تھی کہ اس دن مسلمانوں کو ایک بڑا تلخ تجربہ ہوا تھا، اور پھر اس کے بعد بہرحال منتشر ہونے کے بعد مسلمان جب دوبارہ اکٹھے ہوئے تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اس میں بھی پیش تھے، اور جو کہ ثابت قدم رہے تھے۔ اس دن بھی جو منتشر نہیں ہوئے تھے ان میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ اور ایک بڑی ہی دلچسپ ایک واقعہ ہوا حنین میں، اور وہ تھا کہ ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مشرک کو اس کو ہلاک کیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا تھا کہ جس نے کسی مشرک کو ہلاک کیا ہے تو وہ پھر اگر اس کا ثبوت لاتا ہے تو اس کا جو بھی اس نے اس کا کوئی آرمر، کوئی اس کی تلوار، کوئی زرہ، جو بھی چیزیں ہیں جو اس نے لیا تو وہ میں اسی کو دے دوں گا۔ تو ایک اور آدمی تھا کہ جس نے وہ لے لیا، اٹھا لیا، اور سیدنا ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں اپنے ہاتھوں قتل ہونے والے کافر پر کسی کو گواہ تلاش کرنے کے لیے نکلا تو مجھے کوئی گواہ ہی نہ ملا، اور کافی تلاش کرنے کے بعد میں بیٹھ گیا، اور اچانک میرے دل میں خیال آیا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر ساری بات میں عرض کر دوں۔ تو میری گفتگو سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے لوگوں میں سے ایک آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ابو قتادہ جس کو قتل کرنے کی بات کر رہے ہیں اس کا سامان اور اسلحہ تو میرے پاس ہے، تو یا رسول اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابو قتادہ کو اپنے پاس سے کمال دے کر راضی کر لیجئے اور یہ سامان آپ مجھے ہی دلوا دیں۔ تو ایسے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ایک ایسی فیصلہ کن بات کہی اور اسی پر پھر عمل بھی کیا گیا۔ تو انہوں نے کہا کہ ایسا ہرگز نہیں کہ آپ قریش کے ایک بزدل کو تو سامان دلا دیں اور اللہ کے شیروں میں سے ایک شیر کو محروم کر دیں جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی حمایت اور تحفظ کی جنگ لڑتا ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ ابو قتادہ جو ہیں یہ انصاری تھے، تو بیسکلی ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اپنے قبیلے کے آدمی کی سائیڈ لینے کی بجائے بلکہ اس کو قریش کا ایک بزدل قرار دیا، اور ایک انصاری صحابی جو کہ حق پر تھے اور انہی کا حق بنتا تھا،
اور تو ان کو ان کا حق دلوایا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سامان جو ہے ابو قتادہ کہتے ہیں کہ مجھے دلوایا اور یہ میں نے بیچا اور اس کے عوض ایک باغ خریدا اور یہ میری پہلی جائیداد تھی جو میں نے دور اسلام میں حاصل کی تھی. پھر اسی طرح سے غزوہ طائف کے محاصرے میں بہت سے صحابہ کرام شہید ہوئے اور زخمی بھی ہوئے، اور جب اس محاصرے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت خاطر خواہ نتائج برآمد ہوتے نظر نہ آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ محاصرہ اٹھا لیا اور مدینہ کی طرف لوٹ گئے. اور اس غزوے میں زخمی ہوئے تھے سیدنا عبداللہ بن ابو بکر، اور آپ کو یاد ہوگا کہ یہ وہ ہیں کہ جو غار ثور میں آ کر تو خبریں دیا کرتے تھے کہ قریش کیا سوچ رہے ہیں اور کیا پلان کر رہے ہیں، اور اسی زخم کی بنا پر لیٹر آن یہ شہید ہوئے تھے. تو پھر یہ ہوا تھا کہ کچھ عرصے کے بعد طائف کے جو لوگ ہیں بنو ثقیف، قبیلہ بنو ثقیف، یہ لوگ آئے مدینہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی ہدایت کی دعا بھی کی تھی. اور آپ دیکھیے کہ 2 مرتبہ ہمیں ملتا ہے سیرت میں. ایک مرتبہ جب انہوں نے بہت مس ٹریٹ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا، پہاڑوں کے فرشتہ ساتھ ان کے تھا، اور انہوں نے کہا تھا کہ اگر آپ کہیں تو میں یہ پہاڑ اٹھا کر تو اس بستی کے اوپر اس وقت، یعنی جرم ان کا اتنا بڑا تھا، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پہ ظلم تو نہیں کرتے نا، جرم ان کا اتنا بڑا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ٹریٹمنٹ دی تھی انہوں نے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت بھی فرمایا تھا کہ مجھے امید ہے کہ ان میں سے کچھ ایسے لوگ نکلیں گے کہ جو مومن ہوں گے اور ان کو ہدایت حاصل ہوگی. اسی طرح سے جب طائف کا محاصرہ ختم کر کے تشریف لے جانے لگے تو بھی کچھ صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کے لیے بد دعا کیجئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا یا اللہ تو ان کو ہدایت عطا فرما. تو یہ آئے اور پھر ان کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا ہی نیک سلوک کیا تھا. بہرحال اس میں ایک جو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات ہے وہ یہ ہے کہ جب یہ آئے تو مغیرہ بن شعبہ، اور مغیرہ بن شعبہ بھی بنو ثقیف ہی کے ہیں اور یہ ان سے بہت پہلے ایمان لا چکے تھے. تو وہ کہیں باہر اونٹ چرا رہے تھے، یہ جیسے اسٹیٹ کے اونٹ ہوتے ہیں تو وہ چرا رہے تھے. تو انہوں نے جب دیکھا کہ بنو ثقیف آ رہے ہیں تو وہ بھاگے ان سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتانے کے لیے. تو راستے میں ابو بکر رضی اللہ عنہ ملے تو انہوں نے کہا کہ یعنی میں تمہاری منت کرتا ہوں کہ تم مجھے پہلے جانے دو اور مجھے جا کر تو یہ خوشخبری جو ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنانے دو. تو بیسکلی جو ایک مزاج تھا نا ابو بکر رضی اللہ عنہ کا وہ یہی تھا کہ ہر نیکی میں سبقت، ہر نیکی میں آگے. اور آپ دیکھیں کہ ایک مومن کا دل خوش کر دینا بھی ایک نیکی ہوتی ہے نا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دل خوش کرنا بھی ان کی ایک اس میں شامل تھا، سرشت میں شامل تھا کہ جب کبھی مجھے موقع ملے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی خوشخبری سنانے کا. اور اسی طرح سے آپ کو یاد ہوگا سیرہ میں ہم نے پڑھا تھا کہ جب کعب بن مالک رضی اللہ عنہ کی توبہ قبول ہوئی ہے تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہی تھے کہ جن کی آواز ان کو آئی تھی کہ کعب تمہیں مبارک ہو. پھر اسی طرح سے بنو ثقیف کے جو لوگ آئے تھے تو ان میں ایک نوجوان تھا عثمان بن ابی العاص، اور اسی کو پھر ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی تھی کہ اس کو امیر مقرر فرمائیں، حالانکہ وہ نوعمر تھے. اور جب بنو ثقیف آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھ رہے ہوتے تھے دین تو یہ اپنے اس وقت یہ اونٹوں کے پاس ہوتے تھے، لیکن جب وہ لوگ واپس جا کر کوئی کیلولہ وغیرہ کرتے تو یہ نکلتے، اور جس طرح انہوں نے دین سیکھا اس طرح باقی کے جو ایڈلٹس تھے انہوں نے بلکہ نہیں سیکھا. اسی طرح سے قاسم بن محمد، اور یہ قاسم بن محمد بن ابی بکر ہیں، ٹھیک ہے، ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پوتے ہیں. یہ بیان کرتے ہیں کہ سیدنا عبداللہ بن ابو بکر کو محاصرہ طائف کے دوران تیر لگا اور اسی زخم کے بگڑنے کی بنا پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے 40 دن بعد آپ شہید ہو گئے تھے. اور جب طائف سے بنو ثقیف کا وفد ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس آیا تو اس وقت تک وہ تیر سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس موجود تھا. انہوں نے وہ تیر اس وفد کے لوگوں کو دکھایا اور پوچھا هل يعرف هذا السهم منكم احد، تم میں سے کوئی آدمی اس تیر کو پہچانتا ہے؟ تو بنو اجلان کے ایک آدمی تھا، اس نے کہا کہ میں نے ہی اس تیر کو تراشا، اس کے پر تیار کیے اور میں نے ہی یہ تیر چلایا. تو ابو بکر رضی اللہ عنہ کے سامنے اب اپنے بیٹے کا بیسکلی قاتل موجود تھا.
تو انہوں نے کہا بلا شبہ یہی وہ تیر ہے جس کی وجہ سے عبداللہ بن ابو بکر شہید ہوئے۔ سب تعریف اسی اللہ کی ہے جس نے تیرے ہاتھوں عبداللہ کو شہادت جیسی چیز بخشی اور تجھے عبداللہ کے ہاتھوں قتل کرا کے رسوا نہیں کیا، اور اس نے تم دونوں کو اپنی وسیع رحمت کی آغوش میں چھپا لیا ہے، کیونکہ تم بھی اب مسلمان ہو گئے ہو، تو لہٰذا وہ تمہارا پچھلا گناہ جو ہے وہ دھل گیا ہے۔ تو اسلام جو ہے وہ پچھلے سارے گناہوں کو منہدم بھی کر دیتا ہے نا۔ انسان جب مسلمان ہوتا ہے، آپ دیکھیں کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ صحیح ابن حبان کی حدیث ہے، صحیح حدیث ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے عرض کی کہ یا اللہ مجھے ایک ایسا کلمہ سکھا دیجئے کہ میں اس کے ذریعے سے آپ کا ذکر کیا کروں، علمنی شیئن، مجھے کوئی ایسی چیز سکھا دیں کہ جس سے میں آپ کا ذکر کیا کروں اور آپ کو پکارا کروں اس کے ذریعے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا موسیٰ قل لا الہ الا اللہ، اے موسیٰ تم لا الہ الا اللہ کہا کرو۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی کہ یا اللہ یہ تو ہر کوئی کہتا ہے، سارے تیرے بندے یہ کہتے ہیں، یعنی وہ کوئی نئی چیز چاہتے تھے، کوئی یونیک چیز چاہتے تھے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ موسیٰ اگر ساتوں آسمان اور ان کے سارے رہنے والے غیری میرے سوا، یعنی اللہ تعالیٰ کے سوا ساتوں آسمانوں میں جو کچھ بھی ہے، جتنی مخلوقات ہیں، یہ ساری ہیونلی باڈیز بھی اس میں آ جاتی ہیں، اور پھر ساتوں زمین اگر ایک پلڑے میں رکھی جائیں اور دوسرے پلڑے میں لا الہ الا اللہ رکھا جائے تو وہ بھاری ہوگا، لا الہ الا اللہ بھاری ہوگا۔ تو یہ بھاری ہونے سے کیا مراد ہے؟ آپ دیکھیں کہ یہ کوئی چھوٹی بات ہے، یہ کوئی کم بات ہے کہ ایک انسان لا الہ الا اللہ کہے یقین کے ساتھ، اپنے پورے دل کے ساتھ، اور اس کے پچھلے ساری زندگی کے گناہ جو ہیں وہ مٹ جائیں اور معاف ہو جائیں، اور وہ ایک ایسے دائرے کے اندر داخل ہو جائے، ایک ایسے دین کے اندر داخل ہو جائے کہ جو دین بہرحال وہ دین ہے کہ جس کے لیے سیلویشن یا نجات جو ہے وہ مسٹ ہے۔ یعنی کچھ لوگ ہوں گے کہ جو بغیر حساب کے اور بغیر عذاب کے جنت میں جائیں گے، لیکن کچھ مسلمان ایسے ہوں گے کہ جو اپنا سزا پا کر اور سزا پانے کے بعد جنت میں چلے جائیں گے، لیکن جائیں گے ہی جائیں گے۔ لا الہ الا اللہ ایک ایسی چیز ہے۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے بیٹے کے قاتل کو دیکھا اور اس کو ایک طرح سے خوشخبری دے دی، ہدایت کی اور نجات کی۔ پھر غزوہ تبوک میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر اسلام کا سب سے بڑا علم عطا فرمایا تھا، اور ایسے میں وہاں پر تبوک میں ایک صحابی تھے جن کا کہ ذکر ہم نے سیرہ میں پڑھا تھا، عبداللہ ذو البجادین، اور یہ وفات پا گئے تھے تبوک پہنچتے ہوئے، یہ وفات پا گئے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی قبر میں اترے، اور ابو بکر رضی اللہ عنہ اور عمر رضی اللہ عنہ ان کی میت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب قبر میں اتار رہے تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ادنیا الی اخیکما، اسے اپنے بھائی کے قریب کرو۔ چنانچہ انہوں نے ان کی میت کو آپ کی طرف بڑھا کر نیچے اتار دیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی میت کو پہلو کے بل کیا تو فرمایا اللہم انی امسیت راضیا عنہ فرد عنہ، کہ اے اللہ میں نے یہ آخری شام اس حال میں کی ہے کہ میں اس سے راضی تھا، لہٰذا تو بھی اس سے راضی ہو جا۔ تو عبداللہ بن مسعود بیان کرتے ہیں کہ اس موقع پر ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا یا لیتنی کنت صاحب الحفرہ، کہ اے کاش کہ میں ہوتا ذوالبجادین کی جگہ، عبداللہ ذوالبجادین کی جگہ میں ہوتا کاش، کہ جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہہ دیا ہے۔ اور آپ ان کی ساری زندگی کی قربانیاں دیکھیں۔ ایک انسان ہوتا ہے نا، جب وہ ایک بہت سے کام کر چکتا ہے تو شیطان اس پر اس طریقے سے بھی آتا ہے کہ اس کے اندر ایروگنس ڈال دیتا ہے، اس کے اندر خود پسندی ڈال دیتا ہے کہ میں نے تو اتنا کچھ کر لیا ہے، دین کے لیے کیا نہیں کیا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور اس کے باوجود بھی یہ بالکل ایک نئے ہوئے ہوئے مسلمان صحابی، ایک عام صحابی جن کی کہ دین کے لیے کوئی بہت قربانیاں نہیں ہیں، اور اس کے باوجود بھی صرف اس لیے کہ اللہ کے رسول اس سے راضی ہیں، اور ان کی دعا یہ ہے کہ اللہ بھی اس سے راضی ہو جائے، تو کاش یہ میں ہوتا۔ اس سے ان کی ہیوملٹی، عاجزی، انکساری کا بھی پتہ چلتا ہے،
اور کامیاب انسان ہوتا ہی وہ ہے جو ہمبل ہو۔ ایک متکبر انسان کو بعض اوقات اللہ تعالیٰ کی کسی مشیت کی وجہ سے یا کسی دنیاوی کوئی جو بھی پلاننگز چل رہی ہوتی ہیں اس وجہ سے کوئی کسی عہدے پر پہنچ جائے تو پہنچ بھی جائے، لیکن نہ تو وہ دنیا میں کوئی پسندیدگی ہوتی ہے اس کی، اور نہ ہی اس کی آنے کو کوئی ثبات ہوتا ہے، نہ ہی وہ کوئی اتنے بڑے کوئی کارنامے کر کے جاتا ہے۔ اور اگر کوئی وہ بڑے کام کر کے بھی جائے تو آپ دیکھیں کہ ہٹلر تھا اور ایک اور موسولینی تھا، اس طرح کے کئی ایسے ڈکٹیٹرز گزرے ہیں کہ جنہوں نے دنیا میں کتنے، قارون تھا، حامان تھا، فرعون تھا، نمرود تھا، بڑی بڑی بادشاہتیں تھیں ان لوگوں کی، بڑی بڑی کامیابیاں تھیں، بڑی بڑی طاقتیں تھیں ان لوگوں کی، اور اتنا نشہ تھا کہ وہ یہی کہہ اٹھتے تھے کہ انا ربکم الاعلی۔ تو لیکن پھر آپ دیکھیں کہ کوئی ذکر خیر نہیں ہے ان کا، چاہے کچھ بھی ہو، پھر آپ اپنی اس وقت کی جو تھوڑی سی جو دنیا کی ایک وہ جو لذت ہے بس اسی کو لے پاتے، سچی ناموری نہیں ملتی۔ من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اللہ تعالیٰ کے لیے تواضع اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسی کو بلند کرتا ہے۔ اور اسی طرح سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کسی میت کو قبر میں اتارتے تو آپ کہا کرتے تھے بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ وبالیقین وبالبعث بعد الموت۔ بہرحال یہ حدیث نہیں ہے، ٹھیک ہے، میں تجھے اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر دفن کرتا ہوں، اور میں موت پر اور موت کے بعد دوبارہ جی اٹھنے پر ایمان رکھتا ہوں۔ پھر اسی طرح سے تبوک کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مسلمانوں کے لیے دعا کی درخواست بھی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کی، جبکہ شدید گرمی تھی اور پیاس اتنی تھی کہ صحابہ کہتے ہیں کہ ہمیں ایسے لگا کہ ہماری موت کا وقت قریب آ گیا ہے، اور پیاس کی شدت اتنی تھی کہ لوگ جو ہے نا وہ اونٹ ذبح کر کے اور اس کی جو اوجڑی ہے اس کو نچوڑ کے اس میں سے جو پانی نکلتا ہے، آپ سوچیں ہم تو آج سوچ بھی نہیں سکتے کہ ہم اس کو پئیں، لیکن حالات ایسے تھے۔ میں نے ایک دفعہ، بہت پہلے کی بات ہے، جب ارلی یہ جو 20th سینچری ہے نا، اس میں جب یہ امریکہ آیا تھا افغانستان میں، اور انہوں نے جب ان کو طالبان کو پکڑا اور ان کو کنٹینرز میں ڈال دیتے تھے، اور ایک ایک کنٹینر کے اندر یہ کئی ہوتے تھے، اور پیاس کی شدت سے یہ ایک دوسرے کا پسینہ چوستے تھے۔ تو وہ جو شدت ہے نا، ہم تو اس کو ایکسپیرینس ہی نہیں کر سکتے، ہمارے تو نخرے ہی نہیں ختم ہوتے۔ پانی کے اندر ذرہ ہے، پانی کے اندر فلاں چیز گری ہوئی ہے، پانی کو یوں پھینکو پانی، اور پھر ہمیں اور سے اور فلٹرڈ واٹر چاہیے، ڈسٹلڈ چاہیے، کیا کچھ چاہیے۔ تو دین کی جب بھی خدمت ہوئی ہے نا، وہ سختیوں اور عیش کوشیوں کو ہٹا کر ہوئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ عیش کوش نہ ہو جانا، اللہ کے بندے عیش کوش نہیں ہوتے۔ بہرحال اوجڑی کو نچوڑ کر اس جو پانی نکلتا اس کو پی لیتے، اور باقی ماندہ پانی کو اپنے کلیجے کی جانب پہلو پر باندھ لیتے۔ تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے درخواست کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اے اللہ کے رسول، یقیناً اللہ تعالیٰ کا یہ معمول ہے کہ وہ آپ کی دعا قبول فرماتا ہے اور آپ کو خیر و برکت سے نوازتا ہے، لہٰذا آپ اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتحب ذالک، کیا آپ یہ بات پسند کرتے ہیں کہ میں اللہ سے دعا کروں؟ تو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے عرض کی جی ہاں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ اٹھائے اور اس وقت تک نیچے نہیں کیے یہاں تک کہ آسمان پر بادل گرجنے لگے۔ پہلے ہلکی بارش ہوئی، پھر موسلا دھار بارش ہونے لگی۔ اچھا، اب صحابہ نے برتنوں میں بھی پانی ڈال لیا، اور ارد گرد کہیں بارش کے آثار نہیں تھے، صرف لشکر کے اوپر بارش برس رہی تھی۔ سبحان اللہ۔ پھر آپ لوگ جانتے ہی ہیں کہ غزوہ تبوک کے وقت جو مالی قربانی دی آپ رضی اللہ عنہ نے، اور اس میں نا آپ تھوڑا سا ذرا فرق دیکھیے گا کہ عمر رضی اللہ عنہ نے بھی مالی قربانی کی، اور انہوں نے ذہن میں یہ سوچا کہ میں ہمیشہ ابو بکر سے پیچھے رہ جاتا ہوں، اور آج میرے پاس اتنا مال ہے کہ آج میں ابو بکر سے آگے نکل سکتا ہوں، تو آدھے گھر کا سامان لے آئے۔ اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ذہن میں کوئی ایسی یہ جو مقابلے والی چیز ہے وہ نہیں تھی، گو کہ وہ بھی غلط نہیں ہے، نیکی میں کسی کو اپنا وہ بنا لینا کہ اچھا وہ اتنا کرتی ہے مجھے بھی کرنا چاہیے، کرنا اپنے اللہ کے لیے۔ لیکن بات یہ ہے کہ آپ بعض اوقات حرد جو ہوتا ہے نا، حرد المؤمنین علی القتال، یا ولا تحاضون علی طعام المسکین،
تو ترغیب دلانا جو ہے، طعام المسکین کی ترغیب آپ کیسے دلا سکتے ہیں؟ آپ کسی وقت، آپ کی اگر نیت میں ریاکاری نہیں تو آپ کے عمل میں ریاکاری نہیں ہے، تو آپ کسی کو بتا دیں کہ میں نے ایک معمول بنایا ہوا ہے مسکین کو کھانا کھلانے کا، میں نے یہ طریقہ بنایا ہے یا میں نے وہ طریقہ بنایا ہے. آپ کسی کو صرف اس لیے بتاتے ہیں کہ وہ بھی انسپائر ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو ایسے میں انسپائر ہوتا وہ اللہ ہی کے لیے ہے اور یہ بالکل غلط نہیں ہے. ٹھیک ہے، لیکن سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بس جو تھا وہ سارے کا سارا اٹھا کے لے آئے. اور پھر وہ سارا واقعہ آپ کو پتہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ آپ نے اپنے اہل و عیال کے لیے کیا چھوڑا ہے، تو عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کی تھی کہ میں اس مال کے برابر مال چھوڑ کے آیا ہوں. اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا تو انہوں نے کہا ابقیت لہم اللہ و رسولہ، کہ میں ان کے لیے اللہ اور اس کا رسول چھوڑ کر آیا ہوں. تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ تب میں نے سمجھ کی کہ میں ابو بکر سے خیر کے کاموں میں کبھی بھی سبقت نہیں لے جا سکتا. بہرحال یہ جائز رشک تھا، اس میں یہ اس میں نہ پڑیے گا کہ شاید عمر رضی اللہ عنہ کو ہم کوئی انفیریئر قرار دے رہے ہیں. پھر تبوک کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے لیے جو مسلمان بھیجے تھے، وہ اس کا جو امیر حج ہیں وہ صدیق اکبر تھے، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ. فتح مکہ کے بعد سن 8 ہجری میں جو حج ہوا تھا اس کے امیر حج عتاب بن اسید تھے. اتاب ہے یا عتاب ہے کہ جن کو کہ حج کی ذمہ داری سونپی گئی تھی. یہ وہ ہیں کہ ینگ سے تھے اور یہ گورنر تھے مکہ کے. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے بعد ان کو گورنر بنا کے واپس تشریف لائے تھے. سن 9 ہجری میں حج کا موسم آیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حج کا ارادہ تھا لیکن آپ نے اس کو ملتوی کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرما کر اپنا ارادہ حج ملتوی کیا تھا کہ بیت اللہ میں مشرک برہنہ حالت میں آ کر بیت اللہ کا طواف کرتے ہیں، جب تک یہ حالت تبدیل نہیں ہوگی میں حج کرنا پسند نہیں کرتا. تو سن 9 ہجری میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر حج تھے. اور آپ کو یاد ہوگا کہ پھر اسی حج میں پیچھے سے سورہ التوبہ کی آیات نازل ہوئیں، وہ جو برات کی آیات تھیں، اور وہ جو پیکٹس ہیں وہ توڑنے کے لیے اور ان کا اعلان کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا تھا. پھر حجۃ الوداع میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک رہے ہیں. اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہما فرماتی ہیں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کے لیے نکلے. ارج نامی وادی میں پہنچے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پڑاؤ فرمایا. عائشہ رضی اللہ عنہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک طرف بیٹھ گئیں. حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی بار برداری والا اونٹ ان کے ایک غلام کے پاس تھا، لیکن وہ غلام تاحال پڑاؤ کے مقام تک نہیں پہنچا تھا. تو ابو بکر رضی اللہ عنہ اس غلام کا انتظار کر رہے تھے کہ کب وہ انہیں دکھائی دیتا ہے. جب وہ غلام سامنے آیا تو اس کے پاس اونٹ نہیں تھا، اونٹ گم کر آیا تھا. وہ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اس سے پوچھا کہ تمہارے پاس جو اونٹ تھا وہ کدھر ہے؟ غلام نے جواب دیا کہ گزشتہ رات وہ اونٹ مجھ سے کہیں گم ہو گیا ہے. تو ابو بکر رضی اللہ عنہ کو غصہ آیا اور وہ یہ کہہ کر اسے مارنے لگے کہ ایک ہی اونٹ تھا، وہ بھی نہیں تم سے سنبھالا گیا، وہ بھی تم نے گم کر دیا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ منظر دیکھ کر مسکرانے لگے اور فرمایا انظروا الی ھذا المحرم ما یصنع، اس محرم یعنی احرام والے کی طرف دیکھو یہ کیا کر رہا ہے. ٹھیک ہے، یعنی اس سے زیادہ سرزنش بھی نہیں کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. مسکرا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرما دی. اور ظاہر ہے کہ اس میں ایک ناپسندیدگی تو شامل تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، لیکن اس سے زیادہ کہ اب تم کوئی کفارہ دو یا تم پہ دم پڑ گیا ہے یا یہ چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمائیں. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو جو ہے نا کہا جاتا ہے کہ جو اونٹ تھا نا اس کے اوپر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سامان تھا، تو ان کو مینلی اس وقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ایک تکلیف ہوئی ہے، اور بعد میں وہ اونٹ مل بھی گیا تھا، کوئی پیچھے جو لوگ آ رہے تھے وہ لے آئے تھے اس اونٹ کو. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ مدنی معاشرے میں صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا کیا کردار تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لے آئے اور یہاں پر ایک اسلامک ویلفیئر اسٹیٹ جو ہے وہ بنتی چلی گئی. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ابو بکر رضی اللہ عنہ کے بارے میں ایک بات فرمائی ہے وہ ان کی ساری زندگی پر محیط ہے.
ساری ایٹ لیسٹ نبوت والی ساری زندگی پر وہ محیط ہے کہ مجھے سب لوگوں سے بڑھ کر ابو بکر کے مال نے اپنی صحبت اور مال سے ممنون احسان کیا ہے۔ اگر میں اپنے رب کے سوا کسی کو خلیل بناتا تو ابو بکر کو بناتا، لیکن ہمارا باہمی تعلق اسلامی بھائی چارے اور محبت کا ہے۔ مسجد میں ابو بکر کے دروازے کے علاوہ کوئی دروازہ کھلا نہ رہنے دیا جائے۔ یہ لاسٹ گواہی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے کچھ دن پہلے یہ بات جو ہے نا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کے حوالے سے۔ اب مدینہ کے کچھ واقعات کا ہم ذکر کر لیتے ہیں کہ کس طرح ایک دینی غیرت جو ہے نا، ہم نے صلح حدیبیہ میں بھی بات کی تھی۔ صلح حدیبیہ میں جو انہوں نے ابو بکر رضی اللہ عنہ نے عروہ بن مسعود کو کہا تھا، تو کس طرح ایک جو دینی غیرت ہے نا، اس میں انسان سخت بات بھی کہہ جاتا ہے، اور بعض اوقات آپ کو ایک اتھارٹیٹیو انداز اور ایک سخت بات کہنی پڑتی ہے جب آپ نے دین کو ڈیفینڈ کرنا ہوتا ہے، ورنہ دوسرے لوگ جو ہیں وہ جیسے وہ کہتے ہیں نا کہ ایک ڈور میٹ کی طرح ٹریٹ کرنے لگ جاتے ہیں۔ دین میں اعتدال ہے نا، نرمی بھی ہے۔ آپ دیکھیں اذلۃ علی المؤمنین عزت علی الکافرین بھی ہے نا ساتھ۔ تو یہ ہم نے دیکھا تھا صلح حدیبیہ کے موقع پر بھی ابو بکر رضی اللہ عنہ کا کردار۔ اور مدینہ میں ایک یہودی عالم تھا اور اس کا نام تھا فخاد، فا خا الف صاد، فخاس، اور بعض نے فخاد بھی لکھا ہے بہرحال۔ تو یہ آدمی جو تھا نا، یہ یہودی تھا، اور ایک مرتبہ ابو بکر رضی اللہ عنہ یہودیوں کے پاس ان کی ایک درسگاہ، اور ان کی جو درسگاہیں تھیں نا مدراس کہلاتی تھیں، تو یہی درس والا روٹ ورڈ سے ان کا بھی تھا۔ تو وہاں ابو بکر رضی اللہ عنہ تشریف لے گئے، تو آپ نے دیکھا کہ فخاس نامی ایک شخص کے پاس یہودی جو ہے نا بہت سے وہ جمع ہیں، اور یہ ان کا اسکالر تھا فخاس جو ہے۔ پھر ان کے اور علماء بھی وہاں پر موجود تھے۔ تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فخاس سے کہا کہ افسوس ہے تجھ پر، اللہ سے ڈر، اسلام قبول کر لے، اللہ کی قسم یقیناً تو یہ بات جانتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حق لے کر آئے ہیں، تم ان کا تذکرہ اپنے پاس موجود تورات اور انجیل میں لکھا ہوا پاتے بھی ہو۔ تو فخاس نے ابو بکر رضی اللہ عنہ کو جواب دیا کہ ابو بکر، اللہ کی قسم ہمیں اللہ کی کوئی ضرورت نہیں، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ اللہ ہمارا محتاج ہے۔ اب یہ بہت سے سیرت نگاروں نے اور مفسرین نے یہ سارا واقعہ نقل کیا ہوا ہے، اور آپ دیکھیں کہ اگر یہ الفاظ ہمیں نہ بھی پتہ ہوں تو قرآن سے ان یہودیوں کا یہی مزاج نظر آتا ہے کہ ہم غنی ہیں اور اللہ فقیر ہے، اور اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، نعوذ باللہ۔ اس طرح کی جو بے ادبی والی باتیں ہیں، ادب کا تقاضا بالکل ان کے اندر اللہ کے لیے تو کچھ تھا ہی نہیں، تو ہم اس کے سامنے عاجزی اور آہوزاری نہیں کرتے، بلکہ وہ ہمارے آگے عاجزی اور آہوزاری کرتا ہے۔ بلا شبہ ہم اس سے بے نیاز ہیں، وہ ہم سے بے نیاز نہیں۔ اگر وہ ہم سے بے پرواہ ہوتا تو کبھی ہمارے مال بطور قرض نہ مانگتا۔ یہ وہ جب من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا والی آیات کوئی اتری نا، تو تب انہوں نے یہ کہا تھا، جیسا کہ تمہارے ساتھی یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دعویٰ ہے، اللہ تمہیں سود سے منع کرتا ہے جبکہ ہمیں سود دیتا ہے۔ اگر وہ ہم سے بے نیاز اور بے پرواہ ہوتا تو ہمیں سود کیوں دیتا؟ اب کس قدر گستاخانہ جملے ہیں نا۔ تو یہ سن کر ابو بکر رضی اللہ عنہ کو شدید غصہ آیا، اور آپ نے اس کے چہرے پر ایک زوردار تھپڑ رسید کیا اور فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر ہمارے اور تمہارے درمیان معاہدہ نہ ہوتا تو اے اللہ کے دشمن میں تیرا سر اڑا دیتا۔ اب یہ جو فخاس ہے نا، یہ کہاں چھوڑنے لگا تھا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گیا، اور اس نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھیے آپ کے دوست نے میرے ساتھ کیا کیا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے وضاحت طلب کی، ما حملک علی ما صنعت۔ اس جملے کو آپ لوگ ہائی لائٹ کر لیں، اس جملے پہ ابھی ہم بات کریں گے۔ ما حملک علی ما صنعت، تمہیں کس بات نے اس فعل پر ابھارا، کیوں تم نے یہ کیا؟ تو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، یا رسول اللہ، اس اللہ کے دشمن نے بڑی ہی نازیبا اور قبیح بات کہی ہے۔ اس کا دعویٰ ہے کہ اللہ تعالیٰ فقیر اور محتاج ہے جبکہ یہ لوگ بے نیاز ہیں۔
جب اس نے یہ بات کہی تو مجھے اللہ تعالیٰ کی عظمت کی خاطر غصہ آ گیا اور میں نے اس کے چہرے پر تھپڑ مارا، اور فخاص جو ہے وہ سرے سے مکر گیا. اس نے کہا میں نے تو ایسا کچھ کہا ہی نہیں. تو اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی تصدیق کی اور فخاص کی تردید و تکذیب میں یہ آیات نازل کی. لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء. اللہ نے ان لوگوں کی بات سن لی جنہوں نے کہا کہ اللہ فقیر ہے اور ہم مالدار ہیں. یقیناً ان کی یہ بات ہم لکھ لیں گے، اور جو وہ نبیوں کو ناحق قتل کرتے رہے ہیں وہ بھی ان کے اعمال نامے میں درج ہے، اور قیامت کے دن ہم ان سے کہیں گے اب جلانے والے عذاب کا مزہ چکھو. یہ سورہ آل عمران آیت نمبر 181. اب یہاں پر بھی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو جو شدت کا غصہ آیا ہے وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی جو ایک وہ غیرت ہے نا اس میں آیا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ یہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پوچھنا ہے نا ما حملک علی ما صنعت، یہ ایک اصول ہے، اس کو اصول بنا لیں. آپ کسی کو کچھ بھی کرتے ہوئے دیکھیں، آپ لیٹر آن احادیث میں دیکھیں گے نا تو کوئی اگر تابعی کہتے ہیں نا کہ میں نے یہ کام کیا تو صحابی پوچھتے ہیں ما حملک علی ذالک، کس چیز نے تمہیں اس چیز پر ابھارا، یعنی بیک گراؤنڈ بتاؤ، کانٹیکسٹ بتاؤ، پرسپیکٹیو بتاؤ. ٹھیک ہے. اور جب آپ کو کسی بات کا کانٹیکسٹ ہی معلوم نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو ایک بندہ اٹھ کر آ کر فرض کریں مجھے یہ کہتا ہے کہ فلاں جو ہے وہ یہ کہہ رہی ہیں، ایک جملہ وہ بتا دیتا ہے. ٹھیک ہے. اب میں اس جملے پر بلیو اگر کر لیتی ہوں اور میں کانٹیکسٹ معلوم ہی نہیں کرتی تو عین ممکن ہے کہ میں کوئی خطا کروں گی کسی نہ کسی کو جج کرنے میں ضرور. ٹھیک ہے. اور اسی کو ان ادر ورڈز کانوں کا کچا ہونا کہتے ہیں. ٹھیک ہے. کہ جب بات کا پورا آپ کو کانٹیکسٹ نہیں پتہ چلتا تو پھر اس میں سے ایک چیز کو، فار ایگزامپل آپ دیکھیں کہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ کچھ چیزیں انسان کنوینئنس کے لیے کر رہا ہوتا ہے اور کچھ چیزیں انسان اس کو ثواب سمجھ کے کر رہا ہوتا ہے. کوئی چیز اگر آپ مینیج کرتے ہیں، فار ایگزامپل اگر آپ خدا نخواستہ کسی کے گھر میں کوئی ڈیتھ ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ وہ مصروف ہیں یا ان کا گھر چھوٹا ہے یا وہ نہیں اتنا زیادہ ٹائم نہیں نکال سکتے. ٹھیک ہے. اور جتنی آبادی دنیا کی بڑھتی جا رہی ہے، جتنا اسلام مختلف خطوں میں پھیلتا جا رہا ہے تو وہاں پر لوگوں کے حالات فرق ہیں. ٹھیک ہے. اب اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ فلاں دن فلاں وقت پر آپ سب آ کر جس نے آنا ہے وہ آ کے تعزیت کر لے، میں موجود ہوں گی. ٹھیک ہے. تاکہ وہ ایک ہی وقت میں سارا جو ہے نا کام وہ ہو جائے. ٹھیک ہے. اس کا جو ہے نا پرسپیکٹیو وہ بالکل فرق ہے بات کا. آپ نے اپنی کنوینئنس کے لیے آپ نے اس میں کوئی بدعت نہیں کی ہے، پرووائڈڈ کہ آپ نے اس میں کوئی بدعت نہیں کی ہے. ٹھیک ہے. آپ کے پاس ورنہ یہ ہوتا ہے کہ صبح سے لے کے رات تک ایک تانتا بندہ رہتا ہے، آپ سارا دن اور ہفتوں آپ جو ہے نا آپ اس میں مصروف رہتے ہیں، آپ اور کچھ کر ہی نہیں سکتے. ٹھیک ہے. اور آپ خود بھی ایگزاسٹ ہو جاتے ہیں. تو آپ ایک کنوینئنس کے لیے یہ بناتے ہیں کہ فلاں دن میں موجود ہوں فلاں جگہ پر، جس نے تعزیت کرنی ہے وہ آ جائے. ٹھیک ہے. تو لوگ آ جاتے ہیں، تعزیت کر لیتے ہیں، ایک ہی وقت میں آپ کا سارا ختم ہو جاتا ہے. لیکن اگر اسی چیز کو آپ ثواب کی نیت سے کرتے ہیں کہ ہم نے دعا کہلائی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، اور آپ اس میں پھر سارے بدعت والے کام بھی کرتے ہیں تو وہ ایک بالکل فرق چیز بن جاتی ہے. ٹھیک ہے. تو کسی بھی انسان کی کسی بات کسی ایکشن کو جج کرنے سے پہلے ہمیں یہ ضرور پتہ ہونا چاہیے کہ اس کو یہ کام کرنے پر ابھارا کس چیز نے ہے. ٹھیک ہے. بیک گراؤنڈ ضرور پتہ ہونی چاہیے. پھر اسی طرح سے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بارہا ہی یہ ہوا ہے، اور آپ کے وہ رفیق خاص تھے. اور اگر کوئی بھی آپ اس دنیاوی لحاظ سے بھی دیکھیں کہ جو آپ کا بیسٹ فرینڈ ہوتا ہے اس کے پاس آپ کے راز ہوتے ہیں یا اس کے راز آپ کے پاس ہوتے ہیں، اور عموماً لوگ اس چیز کو سنبھالتے ہیں، رکھتے ہیں، اور کبھی کبھی اسپل آؤٹ بھی کر دیتے ہیں. بہت ہی خیری اخلاق سے گری ہوئی حرکت ہے، ایسے کبھی بھی نہیں کرنا چاہیے. تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سیدہ حفصہ جب بیوہ ہو گئیں، ان کے شوہر خنیس بن حذافہ بدر میں شہید ہوئے تھے، تو انہوں نے عمر رضی اللہ عنہ نے اب جوان بیٹی تھی، انہوں نے نکاح تو اس کا کرنا تھا، تو یہ عثمان رضی اللہ عنہ کے پاس گئے کیونکہ انہی دنوں میں سیدہ رقیہ رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا تھا. آپ جانتے ہیں نا کہ جب خوشخبری پہنچ رہی تھی مدینہ میں اس وقت سیدہ رقیہ کی قبر کے اوپر مٹی ڈل رہی تھی.
تو عثمان رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اچھا میں سوچ کر جواب دوں گا، اور پھر دوبارہ ملے تو انہوں نے کہا کہ میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ میں ابھی شادی نہیں کروں گا۔ تو پھر عمر رضی اللہ عنہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس گئے اور سیدہ حفصہ سے نکاح کی پیشکش کی، تو ابو بکر رضی اللہ عنہ خاموش ہو گئے، اور عثمان رضی اللہ عنہ کے انکار سے زیادہ افسوس حضرت عمر کو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ہوا۔ اور کچھ ہی دنوں کے بعد پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام بھیجا سیدہ حفصہ سے نکاح کا، اور عثمان رضی اللہ عنہ سے نکاح کر دیا اپنی دوسری بیٹی سیدہ ام کلثوم رضی اللہ عنہا کا۔ تو اس طرح پھر بعد میں آپ دیکھیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کس طرح دوسرے کی دل جوئی، ایک تو راز کی حفاظت کی نا، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا راز ہے، ان کو پتہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بارے میں سوچ رہے ہیں، لیکن اس وقت انہوں نے بتایا نہیں کہ میں اس لیے انکار کر رہا ہوں۔ لیکن جب وہ ہو گئی بات، ساری وقوع پذیر ہو گیا وہ سارا معاملہ، تو پھر انہوں نے آ کر کلیریفائی کیا میٹر کو، کہ آپ کو غصہ شاید آیا ہوگا کہ جب میں نے انکار کیا تھا۔ تو عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہاں مجھے افسوس ہوا تھا۔ تو انہوں نے فرمایا ابو بکر رضی اللہ عنہ نے، بلا شبہ آپ کو آپ کی پیشکش کا جواب دینے میں صرف یہ بات رکاوٹ بنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حفصہ رضی اللہ عنہا سے نکاح کرنے کا تذکرہ کیا تھا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا راز افشا کروں۔ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حفصہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ ارادہ نکاح ترک کر دیتے تو میں ان سے نکاح کر لیتا۔ تو بعد نے کلیریفائی کیا کہ عمر کے دل میں اگر کوئی آئی ہے، کوئی ہرٹ ہوئے ہیں، اب اس وقت تو یہ ہو نہیں سکتا تھا کہ وہ بتا دیتے کہ عمر ہرٹ ہو رہے ہیں تو میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیکرٹ آؤٹ کر دوں یا آپ کا ارادہ جو ہے اس کا اظہار کر دوں۔ اور لیکن بعد میں پھر اس ساری بات کو کلیریفائی کیا۔ کیا اعلیٰ معیار کے اخلاق کے لوگ تھے وہ، ورنہ عموماً انسان کہتا ہے کہ اچھا اب تو ہو گیا نا، ٹھیک ہے اب تو مطلب بہت بہتر ہو گیا نا، لیکن انہوں نے ساری وہ بات جو ہے وہ کلیریفائی کی کہ عمر کے دل میں میرے لیے کوئی بھی اس طرح کی بات نہ رہے۔ اسی طرح ایک مرتبہ جب جمعہ ہوا تھا اور ایک آ گیا تھا شام سے قافلہ غلے سے لدا ہوا، اور قحط کا زمانہ تھا اور صحابہ کرام قافلے کی طرف بھاگ گئے، اور یہ جو صحابہ کرام قافلے کی طرف گئے تھے نا، یہ نعوذ باللہ کوئی نفاق نہیں تھا ان کے اندر، لیکن وہ جتنی ایک اس ٹرائل میں سے وہ گزر رہے تھے نا، اور بھوک کے، اور پھر یہ کہ تھوڑی سی ہو سکتا ہے کہ تربیت میں ابھی کمی ہو ان کی، یا وہ نئے ہوں یا جو بھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صرف 12 آدمی رہ گئے تھے۔ تو جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جو 12 صحابہ کرام ثابت قدمی سے بیٹھے رہے، ان میں ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما بھی شامل تھے۔ پھر اسی طرح سے ان کی شخصیت کے حوالے سے ابو بکر رضی اللہ عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود تکبر سے خالی قرار دیا، کیونکہ جب وہ بات فرمائی نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو شخص تکبر کی وجہ سے اپنا کپڑا لٹکا کر زمین پر گھسیٹ کر چلے گا، اسے اللہ تعالیٰ روز قیامت نظر رحمت سے نہیں دیکھے گا۔ تو یہ تو بڑے پریشان ہوئے، کیونکہ یہ بالکل سلم سے تھے، تو ان کا جو تہ بند ہے وہ تو ان کے پیٹ کے اوپر بند کے رہتے ہی تھا، لٹک جاتا تھا نیچے۔ تو انہوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ میرا تو تہ بند کا ایک پلہ لٹک جاتا ہے، اگر اس کا میں خوب خیال رکھوں تو پھر بھی کچھ دیر وہ ٹکتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا انک لست تصنع ذلک خیلاء، آپ تکبر کی بنا پر ایسا نہیں کرتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی اچھی طرح سے ان کی مزاج کے ساتھ واقفی تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس کے لیے یہ شہادت دے دیں تو پھر تو کوئی اور جو انسان ان سے محبت نہیں کرتا یا ان کے ذمے کوئی اور بات لگاتا ہے تو اس کے اپنے ایمان کا نقص ہے۔ رزق حلال کا اتنا زیادہ اہتمام کرتے تھے کہ ایک مرتبہ ان کا غلام ایک غلہ لے کر آیا، کوئی چیز لے کر آیا۔ پہلے جب بھی وہ لاتا تھا تو تفتیش کرتے تھے کہ کہاں سے لائے ہو، کہاں سے کمایا ہے، یعنی کس کمائی سے لیا ہے۔ تو پھر اگر پتہ چلتا کہ ٹھیک ہے، حلال ہے، جینوین ہے کمائی، تو پھر اگر وہ چیز آپ کو اچھی لگتی تو کھا لیتے، ورنہ چھوڑ دیتے۔ تو اتفاقاً ایک رات آپ نے اس کا لایا ہوا غلہ جو ہے وہ اس سے تحقیق کیے بغیر کھا لیا۔ بعد میں جب تحقیق کی تو اس نے ایک ایسا کوئی
سورس آف انکم بتایا، کوئی کاہن کا تھا یا کوئی اس طرح سے کہ جو کہ آپ کے نزدیک بالکل ٹھیک نہیں تھا، تو آپ نے اپنی انگلی منہ میں ڈال کر سارا کھانا جو ہے وہ اپنے اندر سے نکالا اور اپنے اندر کوئی بھی چیز باقی نہ رہنے دی. تو شبہات تک سے بھی اجتناب کرتے تھے، کیونکہ آپ جانتے ہیں نا کہ حرام کی کمائی اگر کسی کی ہے نا، اور وہ اسی سے اس کا گوشت بنا ہے اور اسی سے اس کا خون بنا ہے، تو پھر تو اس کی دعائیں قبول نہیں ہوتی. اور یہ کتنی بڑی محرومی ہے ایک انسان کی کہ انسان کی دعائیں قبول ہونی بند ہو جائیں، وہ اللہ کا دروازہ کھٹکھٹائے اور وہ دروازہ ہی نہ کھلے. کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذاتی صفت ہے کہ اللہ تعالیٰ السمیع ہے. اور انبیاء کرام نے جتنی بھی دعائیں آپ دیکھیں جنہوں نے مانگی ہیں، وہ یعنی اللہ تعالیٰ کی اس صفت کو بیچ میں شامل رکھتے ہیں. ان ربی لسمیع الدعاء انک انت السمیع العلیم. وہ جو چیز ہے وہ اس انسان کے لیے بند ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ السمیع ہیں، سن رہے ہوتے ہیں، یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ سن نہیں رہے ہوتے، لیکن سماعت کا سم جو ہے نا، اس کا ایک معنی ہے جنرلی سننا، ہر چیز سننا، ٹھیک ہے. اور یہ جو ہے نا ان ربی لسمیع الدعاء، کہ میرا رب دعا کو سنتا ہے، تو اس کا دراصل معنی کیا ہے؟ میرا رب دعا قبول کرتا ہے. اس چیز سے انسان محروم ہو جاتا ہے. پھر اسی طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گھریلو خوشی اور رنجشوں کے بھی ہم راز تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ سیدہ عائشہ کے ساتھ تھے، تو یہ گزرے کہیں حجرہ مبارک کے سامنے سے، تو ان کو اپنی بیٹی کی اونچی آواز آئی. اور سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کی تو جیسے وہ کہتے ہیں نا کہ ہر وقت ہی شامت آئی ہوئی ہوتی تھی، کسی نہ کسی بات پہ ان کو اپنے والد سے ڈانٹ پڑ رہی ہوتی تھی، کیونکہ ان کو یہ تھا کہ کہیں یہ چھوٹی ہے، یہ بچی ہے، یہ کہیں کچھ ایسا نہ کر جائے کہ یہ کوئی بے ادبی ہو جائے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جس طرح سے رکھا ہوا تھا لاڈ اور پیار سے، وہ ڈانٹ ساری جو ہے نا وہ بکر رضی اللہ عنہ کے ذمے ہی تھی. تو انہیں سیدہ عائشہ کی اونچی آواز آئی، تو آپ نے یہ کہتے ہوئے سیدہ عائشہ کو تھپڑ مارنے کے لیے ہاتھ اٹھایا کہ یہ میں کیا دیکھ رہا ہوں، تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنی آواز بلند کر رہی ہو. تو یہ حالت دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر رضی اللہ عنہ کو تھپڑ مارنے سے روکا. اور ایک اور روایت جو ہے نا اس میں یہ ہے کہ سیدہ عائشہ بھاگ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ہی کھڑی ہو گئی تھیں، آپ ہی کے پیچھے چھپ گئی تھیں. تو جب وہ چلے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارأیتی کیف انقذتک من الرجل، تم نے دیکھا ہے میں نے تمہیں اس آدمی سے کیسا بچایا ہے. تو کچھ دن کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوبارہ تشریف لائے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونے کی اجازت چاہی. تو آپ نے دیکھا کہ میاں بیوی تو بالکل راضی ہیں آپس میں. تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ جس طرح آپ دونوں نے مجھے اپنی ایک دوسرے سے کوئی ذرا ناراضگی تھی اس میں شریک کیا تھا، اسی طرح مجھے اپنی صلح میں بھی شریک فرمائیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قد فعلنا، ہم نے آپ کو شریک کر لیا، ہم نے آپ کو شریک کر لیا. سبحان اللہ. پھر اسی طرح سے آپ دیکھیے کہ جب وہ عید کا موقع تھا تو اس وقت بھی ان کو کتنا ہوا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں یہ انصار کی بچیاں جو ترنم کے ساتھ اشعار گا رہی ہیں، تو کہنے لگے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں شیطان کا باجا بجایا جا رہا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بچیوں سے دوسری طرف منہ کیا ہوا تھا اور آپ نے فرمایا ابو بکر انہیں چھوڑ دو، کیونکہ ہر قوم کے لیے عید کا دن ہوتا ہے اور آج ہمارا عید کا دن ہے. اور ایک اور حدیث میں آتا ہے، اور یہ مسند احمد کی حدیث ہے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لِتَعْلَمَ يَهُودُ أَنَّ فِي دِينِنَا فُسْحَةً، تاکہ یہود کو معلوم ہو جائے کہ ہمارے دین میں کشادگی ہے. انتہا کے مہمان نواز تھے اور سیکھنی چاہیے مہمان نوازی کے جو آداب ہیں اور جو مہمان نوازی کا شوق ہے وہ سیکھنا چاہیے. کہ ایک مرتبہ یہ ہوا کہ یہ عبد الرحمن بن ابی بکر بیان کرتے ہیں کہ اب اصحاب صفہ، اور اصحاب صفہ آپ کو پتہ ہے کم زیادہ ہوتے رہتے تھے، کبھی کوئی ڈیلیگیشن آیا ان میں سے کچھ لوگ اصحاب صفہ ہوئے تو وہ زیادہ ہو گئے اصحاب صفہ کی تعداد، کبھی کم ہو گئی، لوگ بدلتے رہتے تھے. یہ کوئی ریگولر یہ نہیں تھا کہ بس یہ چند لوگ ہیں اور بس یہی اصحاب صفہ ہیں. تو ایک مرتبہ کچھ اس طرح سے ایک وہ کوئی ہو گئی تعداد کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کے پاس 2 آدمیوں کا کھانا ہو وہ صفہ میں سے تیسرا آدمی ساتھ لے جائے، جس کے پاس 4 آدمیوں کا کھانا ہو تو وہ 5واں یا 6واں آدمی لے جائے، یعنی ایک ایک 2 جو ہیں وہ سب لوگ لے جائیں. تو ابو بکر رضی اللہ عنہ اپنے ساتھ 3 آدمی لے کر اپنے گھر آ گئے. اچھا، انہیں گھر چھوڑ کے، یہ صحیح بخاری میں ہے اپنا،
کہ انہیں گھر چھوڑ کے اور خود واپس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لے آئے کہ اب یہ کھانا کھا لیں گے، میرا بیٹا بھی ہے، میری بیوی بھی ہے، وہ ان کو کھانا کھلا لیں گے۔ اور انہوں نے رات کا کھانا ابو بکر رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی کھایا، اور یہ معمول بھی تھا ایک طرح کا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ وہ وقت ہوتا تھا کچھ کہ جب صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر رضی اللہ عنہ عشاء کے بعد بیٹھتے تھے، اور کوئی جو بھی امور سلطنت ہوتے، کوئی مشورے ہوتے تو وہ اس وقت ہوا کرتے تھے۔ تو پھر کچھ رات گئے جتنی اللہ کو منظور تھی، تو یہ واپس اپنے گھر آئے۔ بیوی نے پوچھا یعنی ایک طرح سے کہ آپ پھر مہمانوں کو چھوڑ کے آپ کہاں چلے گئے تھے، آپ کو مہمان نوازی سے کس نے روکا؟ تو انہوں نے جواباً اپنی بیوی سے پوچھا کیا تم نے انہیں کھانا نہیں کھلایا؟ تو بیوی نے جواب دیا کہ ہم نے تو انہیں کھانا پیش کیا تھا، تو انہوں نے کہا تھا کہ ابو بکر جب تک نہیں آئیں گے تو ہم تو کھانا نہیں کھائیں گے۔ انہوں نے بھی ایک طرح کا ایک مینرزم شو کیا۔ تو عبد الرحمن بن ابو بکر کہتے ہیں کہ مجھے تو سمجھ آ گئی کہ یہ اب کام خراب ہو گیا، تو میں ڈر کے مارے چھپ گیا، اور ابو بکر صدیق نے مجھے پکارا کہ ارے احمق تم کدھر ہو؟ انہوں نے مجھے برا بھلا کہا اور کوسا، اور پھر مہمانوں سے کہنے لگے اب تم سکون اور اطمینان سے کھاؤ، اللہ کی قسم میں کبھی یہ کھانا نہیں کھاؤں گا۔ ٹھیک ہے، ایک جیسے ایک وہ جذبات میں، اور اس طرح کہ تم لوگوں نے اب میری وجہ سے کھانا نہیں کھایا، میں نے اب یہ کھانا ہی نہیں، اب تم لوگ ہی کھاؤ گے اس کو، اور ساتھ قسم کھا لی۔ تو ساتھ ہی مہمان نے بھی قسم کھا لی، اس نے کہا کہ آپ جب تک نہیں کھائیں گے میں بھی نہیں کھاؤں گا۔ تو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا ھذہ من الشیطان، فوراً نرم پڑ گیا کہ یہ تو جو میں نے قسم کھا لی ہے یہ تو شیطانی قسم تھی، شیطان کی طرف سے تھی، یعنی اسی کے اکسانے کی تھی۔ پھر آپ نے کھانا منگوایا اور مہمانوں کے ساتھ کھانا کھایا۔ تو عبد الرحمن کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم ہم لقمہ اٹھاتے تو نیچے پلیٹ میں پہلے سے بھی زیادہ کھانا بڑھ جاتا، حتیٰ کہ سب سیر ہو گئے اور کھانے کی حالت یہ تھی کہ وہ پہلے سے کہیں زیادہ بڑھ چکا ہوا تھا۔ اور پھر جب ابو بکر رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ کھانا جوں کا توں ہے، بلکہ کچھ زیادہ ہی ہو گیا ہے، تو آپ رضی اللہ عنہ نے اپنی بیوی سے پوچھا بنو فراس کی بہن یہ کیا ماجرا ہے؟ وہ کہنے لگیں میری آنکھوں کی ٹھنڈک کی قسم، یعنی آپ کی قسم، یہ کھانا تو پہلے کی نسبت 3 گنا زیادہ ہو گیا ہے۔ تو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کھانا تناول کیا اور فرمایا یقیناً یہ میرا قسم اٹھانا شیطان کی طرف سے تھا۔ اور پھر آپ اس کھانے کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے گئے۔ وہ کھانا صبح تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہا، اور پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کھانا جو ہے وہ اور لوگوں کو بھی کھلایا، کوئی وفد بھی آئے ہوئے تھے ان کو کھلایا۔ اور عبد الرحمن کہتے ہیں کہ اللہ ہی جانتا ہے کہ کتنے لوگ تھے جنہوں نے یہ کھانا کھایا، اس میں اتنی برکت تھی۔ تو لہٰذا اب یہ برکت آپ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تو ہم نے دیکھی ہے نا، تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کھانے میں بھی ہوئی ہے برکت۔ اور جو جتنا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے، اخلاص کے ساتھ اعمال کرتا ہے، اتباع سنت کرتا ہے، وہ اتنا ہی بابرکت ہوتا چلا جاتا ہے۔ اس کے کھانے میں بھی برکت ہوتی ہے، اس کے وقت میں بھی برکت ہوتی ہے۔ اور اس کے بارے میں تو بعض جو سیرت نگار ہیں وہ لکھتے ہیں کہ ایک کرامت تھی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی۔ تو معجزہ تو نبیوں کا ہوتا ہے نا، تو کرامت ہوتی ہے اولیاء اللہ کی۔ اور قسم جو ہے توڑ کے تو اس کا انہوں نے کفارہ دے دیا تھا۔ پھر جب تیمم کی آیات اتری، یہ جو ہار والا واقعہ ہے، ہار کے گمنے والا، یہ 2 مرتبہ ہوا ہے نا۔ ایک اب یہ میں ابھی تک سمجھ نہیں سکی کہ یہ دونوں الگ ایکسپیڈیشنز میں ہوا ہے یا ایک ہی ایکسپیڈیشن میں ہوا ہے، لیکن بہرحال ایک ایکسپیڈیشن میں یہ ہوا ہے کہ سیدہ عائشہ رفع حاجت کے لیے گئی تھیں اور ہار ڈھونڈتی رہیں، اور پھر قافلہ جو ہے وہ چلا گیا، اور پھر اس کے بعد واقعہ افک ہو گیا، اور پھر اس سے جو اللہ تعالیٰ نے باتیں کھولیں اور اس کی وجہ سے جو ایک مسلمانوں کی پریویسی کو پروٹیکٹ کرنے کے جو احکامات آئے، وہ بھی ایک بہت بڑی برکت تھی۔ اور پھر دوسرا جو واقعہ ہے ہار گمنے کا، وہ یہ ہے کہ سیدہ عائشہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کر بتایا ہے کہ ہار گم گیا ہے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو کہا کہ ہار ڈھونڈو، اور سارا لشکر ہار ڈھونڈنے پہ لگا ہوا ہے۔ اور ایسے میں نماز کا وقت جا رہا تھا، اس جگہ پہ پانی نہیں تھا، لوگ پینک ہو رہے تھے۔ لوگ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس آئے، انہوں نے کہا آپ دیکھیں ذرا، آپ دیکھیں آپ کی بیٹی نے کیا کیا۔ اب تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ کوئی پینک تھا نماز کے جانے کا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے آرام سے سیدہ عائشہ کی گود میں سر رکھے ہی سو رہے تھے۔ اور کہتی ہیں کہ ابو بکر آئے اور انہوں نے مجھے ادھر اس جگہ پر میری سائڈ پر ایسے مجھے مارا اس طرح سے،
اور میں صرف اس لیے نہیں ہلی کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہ ڈسٹرب ہوں. اور اسی طرح سے ایک اور موقع پر بھی کہتی ہیں کہ مجھے میرے والد نے کہا بیٹی تم کیا کرتی ہو. شاید یہی موقع تھا کہ تم جہاں جاتی ہو کوئی نہ کوئی تمہاری وجہ سے ایشو کھڑا ہو جاتا ہے. بہرحال پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم جاگے اور تیمم کی آیات نازل ہوئیں. تو یہ سیدنا طلحہ بن عبید اللہ نے کہا تھا کہ اے آل ابی بکر یہ تمہاری کوئی پہلی برکت نہیں ہے جو نازل ہوئی ہے. یعنی تم لوگوں پر جب بھی کوئی معاملہ آتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے کوئی نہ کوئی اور خیر کا ہی دروازہ کھول دیتے ہیں. پھر ایک اور واقعہ ہم پڑھ لیتے ہیں کہ جو مدینے میں جب لوگ اکٹھے رہ رہے ہوتے ہیں, کسی کی بات چیت ہوتی ہے, انسان تھے نا اور غیر نبی تھے, معصوم عن الخطا نہیں تھے, تو ہر کسی سے کچھ نہ کچھ ہو جاتا ہے نا. تو ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ابو بکر رضی اللہ عنہ آئے اور اپنے تہبند کا ایک کونا اٹھائے ہوئے اور اپنا گھٹنا جو ہے نا وہ برہنہ کیے ہوئے تشریف لائے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی جو یہ حیت تھی نا, ایک جس کو آج آپ باڈی لینگویج کہتے ہیں, اس کو دیکھ کے ہی تو آپ نے سمجھ کر لی اور آپ نے فرمایا اما صاحبکم فقد غامر, لگتا ہے تمہارے ساتھی کسی سے لڑ کر آ رہے ہیں, یہ ضرور کسی سے لڑ کے آئے. ابو بکر رضی اللہ عنہ آئے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا اور آ کے عرض کی کہ یا رسول اللہ میرے اور خطاب کے بیٹے کے مابین ایک اختلاف پیدا ہو گیا, یعنی عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ. میں نے جلد بازی کی, انہیں کچھ ملامت کر دی, پھر مجھے اپنے عمل پر ندامت ہوئی تو میں ان سے معافی کا طلبگار ہوا, لیکن انہوں نے مجھے معاف کرنے سے انکار کر دیا ہے. اب میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں. میں جب بھی اس واقعے کو پڑھتی ہوں نا تو مجھے ان کی جو آپس کی ایک وہ محبت اور وہ اس وقت کی جو ساری بات ہے, وہ کہہ رہے ہیں مجھے معاف کرو, یہ کہتے ہیں میں نہیں کرنا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ فرمایا یغفر اللہ لک یا ابا بکر, ابو بکر اللہ تعالیٰ تمہیں معاف فرمائے. ادھر عمر رضی اللہ عنہ کو بھی اپنے کچھ کیے پہ شرمندگی ہوئی کہ وہ جو معافی مانگ رہے تھے تو وہ ابو بکر تھے, تو مجھے تو معاف کر دینا چاہیے تھا. تو وہ ان کے گھر گئے, تو وہ گھر پہ نہیں تھے, گھر والوں نے کہا یہاں تو نہیں ہے. تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے, سلام کیا, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کو دیکھا تو آپ کا چہرہ مبارک تبدیل ہو گیا. آپ کے چہرہ مبارک پر کچھ غصے کے آثار جو ہیں وہ نمودار ہو گئے کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے جب معافی مانگی تھی تو عمر نے کیوں نہیں معاف کیا. یہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کے مقام کی بات تھی. تو ابو بکر نے جب یہ دیکھا نا رضی اللہ عنہ نے, تو وہ خود ڈر گئے کہ ایسا نہ ہو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عمر رضی اللہ عنہ پر خفا ہوں. وہ آپ کے سامنے 2 زانو ہو کر بیٹھ گئے اور عرض کی کہ اے اللہ کے رسول, اللہ کی قسم زیادتی میری تھی, اے اللہ کے رسول اللہ کی قسم زیادتی میری تھی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مرتبہ فرمایا بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے مجھے تمہاری طرف نبی بنا کر مبعوث کیا تو تم لوگوں نے کہا کہ تم نے جھوٹ بولا ہے, اور ابو بکر نے کہا کہ آپ نے سچ کہا ہے, اور ابو بکر نے اپنی جان اور اپنے مال سے میری ڈھارس بندھائی, کیا تم میرے دوست کو میری خاطر چھوڑ سکتے ہو. یعنی ایسی قربانیاں تھیں کہ ان کی اتنی قدر ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے دل میں کہ اگر وہ کر ہی بیٹھے ہیں کوئی بات تو بس ٹھیک, اب ان کو کیوں ڈسٹرب کر رہے ہو تم ان کو یہ کہہ کر کہ میں اب آپ کو معاف نہیں کروں گا. سبحان اللہ, یہ انسان کے مقام کا پتہ چلتا ہے نا. تو اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ کرام سے غلطی ہوتی تھی تو فوراً ان کو احساس ہوتا تھا, وہ معافی مانگتے تھے. پھر اسی طرح آپس کی محبت کا پتہ چلتا ہے صحابہ کرام کی, ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما کی آپس کی محبت کا پتہ چلتا ہے, سچی خیر خواہی کا پتہ چلتا ہے, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام کے نزدیک ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا بلند مرتبہ بھی پتہ چلتا ہے. بارک اللہ فیکم. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.